معزز علماء ملت اسلامیہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، پردے کے پیچھے سے میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، پوری کامیابی کے ساتھ مدرسہ اہل سنت جامع العلوم نوشہرہ کے بینر تلے منعقد ہونے والا یہ عظیم الشان 100% اپنی کامیابی کی منزل میں پہنچ چکا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آج کے اجلاس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، مخدوم المشائخ پیر طریقت حضرت علامہ سید شاہ گلزار میاں صاحب قبلہ واسطی رزاقی اسماعیلی مدظلہ العالی بذات خود اجلاس کی سرپرستی کے لیے حاضر ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضور گلزار ملت کی مصروفیت کا عالم یہ ہے کہ اگر یہ پروگرام دینے لگیں تو 365 دن یہ پروگرام ہی میں رہیں، بلکہ کسی دن 2 پروگرام بھی کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ آپ کی ذات سے مسلک اعلیٰ حضرت کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ بے شک دین و سنیت کو مضبوطی مل رہی ہے، اور ہم نے بہت سے جلسوں میں ان کے ساتھ دیکھا کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی فضیلت بیان کی۔ یہ جس جلسے میں جاتے ہیں اعلیٰ حضرت کی عظمت بیان کرتے ہیں، مفتی اعظم کی شان بیان کرتے ہیں، سید ابرار و اخیار حضور نبی اکرم
نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، پوری کامیابی کے ساتھ مدرسہ اہل سنت جامع العلوم نو شہرہ کے بینر تلے منعقد ہونے والا یہ عظیم الشان 100% اپنی کامیابی کی منزل میں پہنچ چکا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آج کے اجلاس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، مخدوم المشائخ پیر طریقت حضرت علامہ سید شاہ گلزار میاں صاحب قبلہ واسطی رزاقی اسماعیلی مدظ اللہ العالی بذات خود اجلاس کی سرپرستی کے لیے حاضر ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضور گلزار ملت کی مصروفیت کا عالم یہ ہے کہ اگر یہ پروگرام دینے لگیں تو 365 دن یہ پروگرام ہی میں رہیں، بلکہ کسی دن 2 پروگرام بھی کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ آپ کی ذات سے مسلک اعلیٰ حضرت کو فروغ حاصل ہو رہا ہے، بے شک دین و سنیت کو مضبوطی مل رہی ہے، اور ہم نے بہت سے جلسوں میں ان کے ساتھ دیکھا کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی فضیلت بیان کی۔ یہ جس جلسے میں جاتے ہیں اعلیٰ حضرت کی عظمت بیان کرتے ہیں، مفتی اعظم کی شان بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تاج الشریعہ کی عظمت بیان کرتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگ بھی حضور گلزار ملت کو بہت چاہتے ہیں اور مانتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یوں تو ہندوستان میں بہت سے سادات ہیں، بہت سی خانقاہیں ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سادات کی خانقاہوں سے رافضیت کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ ساری خانقاہوں سے نہیں، لیکن اکثر و بیشتر خانقاہوں سے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، در پردہ رافضیت کو بڑھاوا مل رہا ہے۔ لیکن اسی ہندوستان کی سرزمین پر 2-3 خانقاہیں ایسی بھی ہیں کہ وہ لوگ مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہیں، حق ہے۔ اور انہی 2-3 خانقاہوں میں ایک نمایاں خانقاہ حضور گلزار ملت کی ہے کہ پورے ہندوستان میں گھوم گھوم کر اپنی زبان کی اولاد اپنی زبان سے امیر معاویہ کی شان بیان کرے تو اس کی عظمت کا کیا عالم۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ الحمدللہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ پر کتاب بھی ترتیب دی، مزامیر کے ساتھ قوالی کی حرمت پر کتاب لکھی اور اپنی خانقاہ سے اپنے نام سے شائع کیا۔ اس لیے ایسے پیر وقت زیادہ ہو رہا ہے، بڑی اچھی تقریریں آپ نے سماعت کی۔ میرے محب مخلص، میرے محب محترم حضرت مولانا محمد مذکر خان صاحب استاد دارالعلوم مینائیہ نے بڑی شاندار ولولہ انگیز اور بصیرت افروز تقریر آپ کے سامنے پیش فرمائی ہے۔ حضور گلزار ملت کے بھی نورانی اور عرفانی کلمات آپ نے سماعت کیے۔ ماشاءاللہ۔ اسٹیج پر بہت سے موقر علماء جو ہمارے بہت جگری ساتھی بھی ہیں، سب یہاں موجود ہیں، اور گونڈا کی لائق و فائق شخصیت معتمد حضور تاج الشریعہ، معتمد حضور قائد ملت، منظور نظر حضور مفتی اعظم ہند حضرت ڈاکٹر لائق علی صاحب یہاں تشریف فرما۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے اتنے مضبوط ستون ہیں
کہ اس ستون کی آڑ میں علماء بھی پناہ لیتے ہیں، ہائے ہائے اور جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو نبی کے خلاف کرے ہدایت آ جانے کے بعد اور عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ چلے، ہم اس کو اس کی راہ پر چھوڑ دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم پلٹنے کی کتنی بری جگہ ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر روشن دلیل ہے کہ عام مسلمانوں کے راستے پر چلنا حق اور اہل حق کی پہچان ہے، اور عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی نیا راستہ اختیار کرنا یہ گمراہی اور بددینی کی دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتبعوا السواد العظم فإنه من شذ شذ فی النار، سواد اعظم کی پیروی کرو، مسلمانوں کے بڑے گروہ کی پیروی کرو، مسلمانوں کی بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو بڑے گروہ سے کٹا وہ سیدھے جہنم میں پہنچا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے جماعت کے ساتھ رہو۔ تیسری حدیث میں فرمایا ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم یاخذ الشاذة والقاصیة والناحیہ فإیاکم وشعاب وعلیکم بالجماعۃ والعامہ، شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے جیسے بکریوں کا بھیڑیا اس بکری کو نشانہ بناتا ہے جو بکری ریوڑ سے کٹ کر الگ تھلگ چلتی ہے، اس لیے تم لوگ تو فرقہ بازی سے بچو اور جماعت عامہ کی پیروی کرو۔ ایک حدیث میں سواد اعظم فرمایا گیا، ایک حدیث میں جماعت فرمایا گیا، ایک حدیث میں جماعت عامہ فرمایا گیا۔ الفاظ دیکھنے میں الگ الگ لگ رہے ہیں لیکن معنی اور مصداق سب کا ایک ہے، جماعت اہل سنت کے ساتھ رہو، اہل سنت کی پیروی کرو، اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر قائم رہو، ان کے معمولات پر چلو۔ اہل سنت و جماعت کا معنی ہم نے کہاں سے نکالا؟ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ معنی ہم نے نکالا ہے۔ کسی جماعت کا نام حدیث میں مذکور نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل جماعت ہیں کہ ہمارا نام حدیث سے مستنبت ہوتا ہے۔ ہمارا ٹائٹل انگریزوں کا دیا ہوا ٹائٹل نہیں ہے بلکہ اللہ رسول کا دیا ہوا ٹائٹل ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملتا كلهم في النار الا ملتا واحدہ قالوا من هي یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقہ جہنمی ہوگا، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہو، میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہ جنتی ہے، جو میرے طریقے سے الگ ہو، صحابہ کے طریقے سے الگ ہو وہ جہنمی ہے۔ نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں اور صحابہ کو جماعت کہتے ہیں، اور دونوں کو ملاؤ تو اہل سنت و جماعت ہوتا ہے۔ پتہ چلا جو اہل سنت و جماعت کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو اہل سنت سے الگ ہوگا وہ جہنمی ہوگا، چاہے وہ اپنا نام اہل قرآن رکھے، چاہے وہ اپنا نام اسلامی رکھے، چاہے وہ اپنا نام اصحاب العدل والتوحید رکھے۔ خوبصورت لیبل لگا لینے سے کوئی جماعت حق پر نہیں ہو سکتی ہے۔ حق پر وہی جماعت ہوگی جو نبی کی سنت پر ہو اور صحابہ کے طریقے پر ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، آمد حضور گلزار ملت۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ساتھ صحابہ کے طریقے کو کیوں لازم قرار دیا؟ صحابہ کا طریقہ نبی کی سنت سے الگ نہیں، جو نبی کی سنت ہے وہی صحابہ کا طریقہ ہے، تو نبی نے اپنی سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کے طریقے کو کیوں لازم قرار دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیب نبی کو معلوم تھا کہ اخیر دور میں کچھ جماعتیں پیدا ہوں گی جو صحابہ کو چھوڑ کر یہ دعویٰ کریں گی کہ ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں، صحابہ کو چھوڑ کر یہ دعویٰ کریں گی کہ ہم حدیث پر عمل کر رہے ہیں، صحابہ کو
چھوڑ کر یہ دعویٰ کریں گی کہ ہم نبی کی سنت پر چل رہے ہیں، اور سچائی یہ ہے کہ جب صحابہ کو چھوڑ دیا جائے تو قرآن پر بھی عمل نہیں ہو سکتا، حدیث رسول پر بھی عمل نہیں ہو سکتا، نبی کی سنت پر بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ایک معیار اور کسوٹی عطا فرما دیا ہے کہ سچی جماعت وہی ہے، جنتی جماعت وہی ہے جو صحابہ کے راستے پر ہو، جو صحابہ سے ہٹ گیا، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہے، چاہے اہل حدیث کہے، کچھ بھی کہے، جو صحابہ کے راستے سے ہٹ گیا وہ جنتی نہیں ہے، وہ حق پر نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو صحابہ کے راستے پر چلنا۔ صحابہ کا کیا عقیدہ ہے، ہمارا کیا عقیدہ ہے، صحابہ کا کیا طریقہ ہے، ہمارا کیا طریقہ ہے، ان دونوں کو سمجھنا لازم اور ضروری ہے تاکہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ ہم اہل سنت جن کی پہچان آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت سے ہو رہی ہے، وہ کسی نئے راستے پر نہیں ہے بلکہ صحابہ کے راستے پر ہے، کسی نئے عقیدے پر نہیں ہے بلکہ صحابہ کے عقیدے پر ہے۔ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی غیب جانتے ہیں، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں۔ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی کے واسطے سے دعائیں مانگی جائیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ نبی کے واسطے سے دعائیں مانگی جائیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی دنیا میں بھی شفاعت فرمائیں گے اور جنت واجب ہو جائے گی، نبی آخرت میں بھی شفاعت فرما دیں تو جنت واجب ہو جائے گی۔ صحابہ زیارت قبور کو جاتے تھے، صحابہ اصحال ثواب کرتے تھے، صحابہ دور و نزدیک سے یا رسول اللہ کا کر پکارتے تھے۔ جو صحابہ کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے، جو صحابہ کا طریقہ ہے وہی ہمارا طریقہ ہے۔ اس لیے مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ 73 فرقوں میں جو فرقہ جنت میں جائے گا وہ کوئی اور نہیں، ہم اہل سنت ہیں جن کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار اعلیٰ حضرت، فیضان حضور سرکار تاج الشریعہ، فیضان حضور محدث کبیر، آمد حضور گلزار ملت۔ اور یاد رکھیے ایک ایک بات پر ایک ایک حدیث بھی بیان کریں تو بڑی لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی غیب جانتے ہیں۔ اس پر ایک حدیث سنیے، بخاری شریف جلد اول کتاب الصلاۃ، باب من رکع دون الصف۔ امام بخاری نے یہ ہیڈنگ لگائی ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ جو صف میں پہنچنے سے پہلے نیت باندھ کر رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں چلتے ہوئے صف میں مل جائے، اس کی وہ رکعت شمار میں آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ بابو من رکع دون الصف، جو صف سے پہلے رکوع کر لے اس کی وہ رکعت شمار میں آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ حضرت ابو بکر کی حدیث نقل فرمائی، ان ابی بکرۃ انہ انتہا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع قبل ان يصل الى الصف۔ حضرت ابو بکر سے مروی ہے وہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، مسجد کے دروازے ہی پر پہنچے تھے جہاں جوتا چپل اتارا جاتا ہے، دیکھا حضور علیہ السلام رکوع میں جا چکے ہیں، صحابہ رکوع میں جا چکے ہیں، انہوں نے مسجد کے دروازے ہی پر نیت باندھ لیا، وہی رکوع میں چلے گئے اور رکوع میں چلتے چلتے صف میں مل گئے۔ اللہ کے نبی مصلی امامت پر ہیں اور جب امام مصلی امامت پر ہوتا ہے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، آنے والا پیٹھ کے پیچھے سے آ رہا ہے، لیکن قربان جاؤ غیب دانتی پر جب نبی نے سلام پھیرا تو ارشاد فرمایا اے ابو بکر کھڑے ہو جاؤ۔ ابو بکر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد کے دروازے ہی پر کیوں تم نے نیت باندھ لیا، کیوں وہی رکوع میں چلے گئے، رکوع میں چلتے چلتے صف میں پہنچ گئے، کیا تم کو سنت طریقہ نہیں معلوم کہ صف میں پہنچنے کے بعد نیت باندھنا چاہیے؟ حضرت ابو بکر نے یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ تو قبلے کی طرف تھا، میں پیٹھ کے پیچھے سے آیا اور آپ کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تو کیسے آپ نے جان لیا کہ ابو بکر نے کس طرح نماز شروع کی ہے؟ یہ سوال نہیں کیا اس لیے کہ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں، پوری کائنات نبی کے نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، انکم ترون قبلتی ہا ہونا، تم سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، میں پیٹھ کے پیچھے نہیں دیکھتا ہوں۔ انی لاراکم وراء
ظہری کما اراکم امامی، میں تم کو پیٹھ کے پیچھے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں۔ اما لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، تمہارا رکوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں، تمہارا خشوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں۔ میں وہ پیغمبر ہوں کہ جب قبرستان سے گزرتا ہوں مردوں کے حالات کو دیکھتا ہوں، کس پر عذاب ہو رہا ہے، کس کو ثواب دیا جا رہا ہے۔ مکے میں ہوتا ہوں، مدینے کے حالات کو دیکھتا ہوں، مدینے میں ہوتا ہوں، جنگ روم کا مشاہدہ کرتا ہوں، منبر پر ہوتا ہوں، قیامت تک کے احوال کو صحابہ کے سامنے بیان کرتا ہوں، زمین پر ہوتا ہوں، اپنے حوض کوثر کو دیکھتا ہوں، آسمان سے گزرتا ہوں، زمین پر چلنے والے انسانوں کے دلوں کو پڑھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اسی عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، سر عرش پر ہے تیرا گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، وہ خدا خدا کا یہی ادب، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جواب دیجئے یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا علی، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ نبی کے علم غیب پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس لیے کہ صحابہ بھی ایمان رکھتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کوئی نیا عقیدہ دنیا کے سامنے نہیں پیش کیا ہے، وہی عقیدہ پیش کیا ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا، تابعین کا عقیدہ تھا۔ اور اگر آپ معراج کے واقعے میں غور کریں تو علم غیب کی کئی دلیلیں اس میں مل جائیں گی۔ ایک دلیل سے سنیے، پورا واقعہ نہیں بیان کریں گے۔ اللہ کے نبی جب معراج پر تشریف لے گئے تو 50 وقت کی نماز کا تحفہ ملا۔ بے شک آپ نے سنا کہ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فرمایا اللہ نے آپ کی امت کو کیا دیا؟ تو نبی نے فرمایا 50 وقت کی نماز کا تحفہ ملا۔ سبحان بخاری کے الفاظ ہیں امرت ب50 صلاۃ کل یوم، روزانہ 50 وقت کی نماز ادا کرنے کا تحفہ ملا ہے، حکم ملا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو بہت زیادہ ہے، جائیے کم کرائیے۔ میں نے اپنی امت پر تجربہ کر لیا ہے، وہ چند وقت کی نمازیں نہیں پڑھ پاتی تھی، آپ کی امت 50 وقت کی نماز کیسے پڑھے؟ نبی تشریف لے گئے، 5 وقت کی نماز کم ہو گئی، فوضع شطرہا، اللہ نے اس کے ایک حصے کو گھٹا دیا۔ شارحین فرماتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز گھٹا دی۔ آتے رہے جاتے رہے موسیٰ علیہ السلام کی گزارش پر، اور 45 وقت کی نماز کم ہو گئی۔ 45 وقت کی نماز کم کرانے کے لیے حضور علیہ السلام کو 9 مرتبہ جانا پڑا، اور پہلی بار جو گئے تھے 50 وقت کی نماز کا تحفہ لے کر آئے، اس کو جوڑ دیجئے تو 10 مرتبہ۔ 10 مرتبہ پیارے مصطفیٰ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے رب کی ذات کا مشاہدہ کیا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے خود گزارش کی، رب ارنی انظر الیک، اے میرے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں کہیں نہیں ملتا کہ پیارے مصطفیٰ نے بھی کبھی گزارش کی ہو۔ طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے آیا، اپنا جانا اور ہے، اس کا بلانا اور ہے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اللہ کے نبی نے 10 مرتبہ رب کی ذات آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی ذات کو نہیں دیکھا تھا، تجلی کی تجلی دیکھی تھی، مگر اس تجلی کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکے، غش کھا کر زمین پر گر گئے، اور آپ کی آنکھوں میں اسی کی وجہ سے اتنی لائٹ اور چمک پیدا ہوئی کہ آپ اپنے آنکھوں کے سامنے پردہ رکھتے تھے، کیونکہ جو بھی آپ کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھتا تھا اس کی آنکھ کا بلب فیوز ہو جاتا تھا۔ آپ کی بیوی حضرت صفورہ نے کہا کیا بات ہے آج کل میرا چہرہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تیرا چہرہ دیکھوں اور تو میرا چہرہ دیکھے، تیری نظر میری نظر سے ٹکرا جائے تو تو اندھی ہو جائے گی، تیری آنکھوں کا بلب شارٹ ہو جائے گا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تو اندھی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے کہا آپ کی آنکھوں میں جو رب کا جلوہ ہے میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، آپ کی آنکھوں میں رب کی جو تجلی ہے میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، آنکھیں پھوٹ جائیں گی، اندھی ہو جائے گی۔ کہا میں دیکھنا چاہتی ہوں،
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ایک ہی آنکھ سے دیکھو اور ایک آنکھ دبائے رکھو تاکہ پھوٹے تو ایک پھوٹے دوسری نہ پھوٹے۔ حضرت صفورہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تو جس آنکھ سے دیکھا وہ پھوٹ گئی، لیکن اتنا کیف ملا، اتنا سرور ملا، اتنی مستی ملی، اتنا مزہ آیا کہ بے ساختہ آپ نے دوسری آنکھ بھی کھول دی اور اس سے بھی دیکھنے لگی۔ جب اس سے دیکھنے لگی یہ بھی پھوٹ گئی، مگر اللہ کی قدرت سے یہ پھوٹی ہوئی آنکھ صحیح ہو گئی۔ ایک آنکھ سے دیکھتی وہ پھوٹ جاتی اور دوسری پھوٹی ہوئی آنکھ صحیح ہو جاتی۔ بار بار یہی چلتا رہا۔ پھر اللہ کو میل دور رات کی تاریکی میں کالے پہاڑ پر رینگنے والی کالی چونٹی کو دیکھ رہے ہیں، اور پیارے مصطفیٰ نے رب کی تجلی رہی، رب کی ذات کو 10 مرتبہ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں کتنی چمک ہوگی، ان کی آنکھوں میں کتنی لائٹ ہوگی، ان کی آنکھوں میں کتنی بینائی ہوگی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی اور جب نظام الدین اولیاء کے دربار میں فاتحہ پڑھنے کے لیے آپ جائیں گے تو تب لیگی جماعت کے پیچھے اترے اور ادھر حضور مفتی اعظم ہند دربار نظام الدین اولیاء میں فاتحہ پڑھنے چلے گئے۔ یہ تینوں امیر وہ ہے کہ آپ ان کی ہسٹری اور ان کی تاریخ سنیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے۔ عقیدہ متبارسن چلا رہا ہے کہ اللہ کی عطا سے نبی غیب جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے نبی غیب جانتے ہیں؟ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں تو آپ ہمارے سامنے کچھ دلیلیں پیش کیجئے، کچھ آیتیں پیش کیجئے، کچھ دھکے مار کے گرا دینا کیسا ہے؟ اس کے بعد دوسرے امیر کا ہاتھ پکڑا، کہا بتا یتیم کا ناحق مال غصب کرنا کیسا ہے؟ اس کے بعد تیسرے امیر کا ہاتھ پکڑا اور کہا بتا اپنی نوکرانی کے ساتھ منہ کالا کرنا کیسا ہے؟ جو کام گھر کی چہار دیواری میں ہوا تھا جس کو کوئی نہیں جانتا، حضور مفتی اعظم ہند نے بیان فرما دیا۔ ان کے چہرے کا جغرافیہ بگڑ گیا، ان کے
پاؤں تلے زمین کھسک گئی. یہ تینوں امیر حضور مفتی اعظم کے قدموں پر گر گئے. کہا حضور دلیل نہیں چاہیے, دلیل مل گئی. جب بریلی کے مصطفیٰ کے علم کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کے علم کا کیا عالم. اللہ اللہ اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت ہم شبیہ غوث اعظم مفتی اعظم کہیے ہم شبیہ غوث اعظم ہم شبیہ غوث اعظم ہم شبیہ غوث اعظم. یہ جن کا واقعہ آپ نے سماعت فرمایا ہے آپ کے مرشد برحق نے انہی کے پیدائش کے وقت سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے فرمایا کہ آپ کے گھر شہزادے تولد ہوئے ہیں, میں ان کی زیارت کرنے آؤں گا. ان سے اللہ راضی اور اس کا محبوب راضی ہے اور دین کا بڑا کام لینے والا ہے. سمجھ رہے ہیں نا, 6 ماہ کی عمر شریف میں جب سرکار مفتی اعظم عالم اسلام داخل ہوئے تو آپ کے مرشد کامل حضور سیدنا قطب ماہرہ سید شاہ ابو الحسن نوری میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے ماہرہ مطہرہ سے بریلی شریف مرکز اہل سنت. گود میں لیا, زبان کو ڈالا, اتنا چسایا کہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سب کچھ عطا کر دیا. مادر ذات ولی کامل کی ذات جو ہے وہ یہی ہے. ہم شبیہ غوث اعظم ہم شبیہ غوث اعظم بستی بستی قریہ قریہ فیضان حضور محدث کبیر فیضان حضور محدث کبیر. سنیے, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پوری زندگی صحابہ کے عقیدے کی ترویج و اشاعت کرتے رہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کوئی بھی عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے خلاف دنیا کے سامنے نہیں پیش فرمایا ہے, بلکہ جو صحابہ کا عقیدہ تھا اسی کو دلائل و براہین سے مزین فرما کر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک ہے. سچائی یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں. صحابہ کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے, تابعین کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے, غوث و خواجہ کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے جو عقائد و نظریات دنیا کے سامنے پیش فرمائے اسی کے مجموعے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. امام مالک نے عشق مصطفیٰ کا جو چراغ روشن کیا اسی کی لو کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. امام احمد ابن حنبل نے عزم و استقلال کی جو دیوار قائم کی اسی دیوار کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جو نظریات دنیا کے سامنے پیش کیے انہی نظریات کے مجموعے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں. عشق مصطفیٰ کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. محبت رسول کا نام مسلک اعلیٰ حضرت. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہ خانوادہ پوری زندگی صحابہ کے عقیدے کی حفاظت کرتا رہا اور دنیا کے سامنے صحابہ کے عقیدے کو دلائل کی روشنی میں پیش کرتا رہا. اعلیٰ حضرت پوری زندگی بریلی میں بیٹھ کر اس دور کے اٹھنے والے تمام فتنوں کا مقابلہ کرتے رہے. علامہ جلال الدین سیوطی 10ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں اور انہوں نے الگ الگ موضوعات پر 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی. ان کے بعد جتنے مجددین اور محققین پیدا ہوئے ان کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لو, کسی نے 1000 سے زیادہ کتابیں نہیں لکھی ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی کے بعد اگر کسی نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں تو وہ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا ہے. انہوں نے الگ الگ موضوعات پر 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب اتنی ٹھوس ہوتی ہے کہ اگر جماعت کے سارے علماء مل کر سال بھر محنت کر کے کوئی سی کتاب لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکتے. اعلیٰ حضرت کا علم کسبی نہیں تھا.
आला हजरत का इल्म लदुन्नी था, इसलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा कुछ ऐसी किताबों में लिख रहे हैं कि पूरी किताब में नुक्ते वाला कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं फरमा रहे हैं, और आला हजरत कुछ ऐसी किताबों में लिख रहे हैं कि कोई लफ्ज बे नुक्ते वाला नहीं इस्तेमाल फरमा रहे हैं। ऐसी कुदरत और ऐसी महारत आदमी अपनी कोशिश से नहीं हासिल कर सकता। ये महारत उसी को मिल सकती है जिसको रसूल पाक की बारगाह से ताईद व हिमायत हासिल हो। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। आला हजरत किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी का नाम आला हजरत इमाम अहमद रजा है। रसूल पाक के मोजज़ात में से एक अजीम मोजज़े का नाम आला हजरत इमाम अहमद रजा है, और गौसे पाक की एक जिंदा आला हजरत इमाम अहमद रजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। जब आला हजरत हिंदुस्तान में रहकर नामूस रिसालत की हिफाजत कर रहे हैं तो हरमैन तैयबैन पर पहुंचने के बाद आपकी मौजूदगी में अगर नामूस इल्म रसूल पर हमला हो तो आला हजरत कैसे खामोश रह सकते? आला हजरत जब दूसरी बार ज़ियारत हरमैन तैयबैन के लिए तशरीफ ले गए, पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, पहले से कोई मंसूबा नहीं था। आपके बेटे हुज्जतुल इस्लाम हज के लिए निकले और उसके बाद आला हजरत की कशिश और बेचैनी बढ़ती रही, और फिर मां से इजाजत ली और आला हजरत इमाम अहमद रजा बंबई पहुंचे, फिर पानी के जहाज से जद्दा पहुंचे, जद्दा से मक्का मुकर्रमा पहुंचे। उस वक्त देवबंदियों के मौलवी खलील अहमद अम्बेटवी पहले से मक्का में मौजूद थे। उस वक्त हरमैन तैयबैन पर हम सुन्नियों की हुकूमत थी, खिलाफत उस्मानिया कायम थी। खिलाफत उस्मानिया के गवर्नर शरीफ मक्का हरमैन तैयबैन को कंट्रोल करते थे। उस वक्त हरमैन तैयबैन में 4 मुसल्ला बिछता था, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली। जो जिस मजहब का मानने वाला होता उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ लेता। अगर उस दौर में कोई मुसल्ला नहीं था तो वो गैर मुकल्लदीन का मुसल्ला नहीं था, क्योंकि गैर मुकल्लदीन अभी पैदा नहीं हुए थे। सारे के सारे मुसलमान 4 मसलक में मुनहसिर थे, या तो कोई हनफी था, या शाफई था, या मालिकी था, या हम्बली था। और 3री सदी हिजरी में अल्लामा तहतावी फरमाते हैं इस बात का इजमा और इत्तेफाक हो गया कि अब अहले सुन्नत इन्हीं 4 मसालिक में मुनहसिर है, चाहे आदमी हनफी हो, या शाफई हो, या मालिकी हो, या हम्बली हो। जो इन 4 से बाहर हुआ वो हकीकत में अहले सुन्नत से खारिज हुआ। हक है। आला हजरत मक्का में पहुंचे, देवबंदियों ने 6 सवाल शरीफ मक्का के दरबार में भेजे और कहा आप लोगों का अकीदा है कि नबी गैब जानते हैं, अगर नबी गैब जानते हैं तो हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए। शरीफ मक्का ने रईसुल उलमा मुफ्ती अहनाफ मौलाना सालेह कमाल को बुलाया। वहाबिया की तरफ से सवालात आए हैं, आप ले जाइए, 2 दिन में इसका मजबूत जवाब लिखकर मेरे दरबार में पेश कीजिए। जवाब इतना परफेक्ट होना चाहिए कि कहीं भी उंगली रखने की कोई गुंजाइश ना हो। मौलाना साले कमाल वो पर्चा लेकर आए, अलमारी में रख दिया। उसी दिन शाम को उनके घर मिलाद की महफिल थी। आला हजरत इमाम अहमद रजा को शुदा शुदा ये बात पहुंची कि वहाबियों की तरफ से इल्म गैब मुस्तफा के इनकार पर 6 सवालात पेश किए गए हैं और उसका जवाब मतलूब है। आला हजरत इमाम अहमद रजा कैसे खामोश बैठ सकते हैं जब हिंदुस्तान के इल्म पर हमला हो, और अहमद रजा कैसे गवारा कर सकता है? आला हजरत इमाम अहमद रजा भागते हुए मौलाना साले कमाल के घर गए और सारे उलमा ने उठकर आला हजरत का इस्तकबाल किया। मौलाना साले कमाल ने कहा हुजूर जब आप आ ही चुके हैं तो मिलाद की महफिल चल रही है, कुछ देर तकरीर फरमा दें ताकि मिलाद इख्तिताम को पहुंच जाए। आला हजरत इमाम अहमद रजा खड़े हुए और अरबी जबान में मुसलसल 2 घंटा किताबों सुन्नत की रोशनी में इल्म गैब
مصطفیٰ پر تقریر فرماتے رہے اور جتنے علماء مکہ ہیں وہ اعلیٰ حضرت کی تقریر سن کر جھوم رہے ہیں. مولانا صالح کمال کے چہرے پر خوشی اور مسرت کے آثار نمایاں ہے. جب تقریر ختم ہوئی تو مولانا صالح کمال نے دل میں سوچا کہ جو کتاب لکھنی ہے وہ پوری کتاب تو انہی کو یاد ہے, کیا ضرورت محنت کرنے کی, جو تقریر فرمائی ہے اسی کو تحریراً جمع فرما دے. الماری کھولا, پرچہ نکالا, کہا حضور جو تقریر آپ نے فرمائی ہے اسی کو تحریراً جمع کر دیجئے, کتاب تیار ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا علم غیب مصطفیٰ پر جب احمد رضا کا قلم چلے گا تو پوری تحقیق کے ساتھ لکھا جائے گا. انہوں نے کہا حضور اتنا ٹائم نہیں, 2 ہی دن میں شریف مکہ کے دربار میں کشاف پیش کرنی ہے, اس لیے آپ نے جو تقریر فرمائی ہے اس میں ساری باتیں آ گئی ہیں, سارے جوابات موجود ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ 2 دن تو بہت ہے, چند گھنٹوں میں احمد رضا علم غیب مصطفیٰ پر ایک ایسی شاہکار کتاب کی لکھ دے گا کہ صبح قیامت تک وہابی اس کا جواب نہیں دے پائے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا وہ پرچہ لے کر اپنی قیام گاہ پر گئے, اور اعلیٰ حضرت ہم لوگوں کی طرح کوئی ٹوٹ پوجیا مولوی نہیں تھے, مرجع علماء تھے, مرجع فقہا تھے, مرجع تقویٰ تھے. ہر وقت علماء اور محدثین کی بھیڑ لگی رہتی تھی. کوئی حدیث کی اجازت لے رہا ہے, کوئی فقہ کی اجازت لے رہا ہے, کوئی مسائل کی تحقیق کر رہا ہے, کوئی دعا. حضرت کو فرصت ملے کہ اعلیٰ حضرت کتاب لکھیں, اسی میں اعلیٰ حضرت کو شدید بخار آ گیا, مگر اللہ کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اسی بخار کی شدت میں کتاب لکھنا شروع کیا, اور 2 آدمی مسودہ کو مبیضہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, حجت الاسلام علامہ حامد رضا اور سلطان الواعظین علامہ عبدالاحد جو مولانا وسیع احمد کے بیٹے ہیں. یہ دونوں مسودے کو مبیضہ کر رہے ہیں. ابھی 10 صفحہ وہ صاف نہیں کر پاتے کہ 20 صفحہ لکھ کر اعلیٰ حضرت دے دیتے ہیں, ابھی 20 صفحہ صاف نہیں کر پاتے کہ 50 صفحہ اعلیٰ حضرت لکھ کر دے دیتے ہیں. یہ قلم نہیں ہے بلکہ برق الہی ہے جو وہابیوں پر گر رہا ہے. اعلیٰ حضرت کے سامنے نہ قرآن ہے, نہ حدیث ہے, نہ تفسیر ہے, نہ فقہ ہے, کوئی کتاب نہیں. صرف اپنے ذہن پر اعتماد کر کے کتاب و سنت اور اقوال صحابہ اور ارشادات ائمہ کی روشنی میں اعلیٰ حضرت لکھے جا رہے ہیں. اتنی تیزی کے ساتھ لکھ رہے ہیں کہ مجموعی طور پر صرف 8.5 گھنٹے میں عربی زبان میں بغیر کسی کتاب کو دیکھے ہوئے الدولۃ المکیہ بالمادۃ القیفیہ کے نام سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ایک ایسی کتاب لکھ دی کہ جب شریف مکہ کے دربار میں یہ کتاب پڑھی جا رہی تھی, ابھی آدھی کتاب پڑھی گئی اور شریف مکہ نے سنیوں کے حق میں ڈگری دے دی. اللہ یؤتی وہؤلاء یمنعون, اللہ اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اور یہ وہابی اس کا انکار کرتے ہیں. زندہ باد بتاؤ, زندہ باد زندہ باد. علم کسبی کے ذریعے ایسا کام نہیں ہو سکتا. یہ علم لدنی کا نتیجہ ہے, یہ علم وہبی کا نتیجہ ہے. جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا الدولۃ المکیہ لے کر بمبئی آئے, پانی کے جہاز سے گئے تھے, پانی کے جہاز سے واپس آئے. اکرام امام احمد رضا میں یہ واقعہ لکھا. مفتی برہان الحق صاحب جبل پوری اور ان کے والد مفتی عبدالسلام عید الاسلام جبل پور سے بمبئی اعلیٰ حضرت کا استقبال کرنے کے لیے پہنچے. ایک مجلس میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا, حضور آپ کے سامنے کوئی کتاب نہیں تھی, آپ نے بغیر کسی کتاب کو دیکھے ہوئے عربی زبان میں اتنی ضخیم کتاب کیسے لکھ دی؟ آج کا مولوی ہوتا تو کہتا میرے علم کا کمال ہے, میری ذہانت کا کمال ہے, میری صلاحیت کا نتیجہ ہے. لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنے ہر کمال کو غوث پاک کا کمال سمجھتے تھے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں, یہ تو غوث پاک کا کمال ہے. جب کتاب لکھ رہا تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ غوث پاک کی روحانیت میرے پشت پر سوار ہے. کیا دبے جس پہ حمایت کا پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. جب کتاب لکھ رہا تھا غوث پاک کی روحانیت رہنمائی کر رہی تھی. احمد رضا اس آیت کو بھی لکھو, اس حدیث کو بھی لکھو, اس دلیل کو بھی لکھو. غوث پاک کی روحانیت رہنمائی فرما رہی ہے اور احمد رضا کا قلم چل رہا ہے. الدولۃ المکیہ صرف احمد رضا کی کتاب نہیں, غوث پاک کی زندہ کرامت ہے. اسی لیے کل بھی یہ کتاب لاجواب تھی, آج بھی یہ کتاب لاجواب ہے اور صبح قیامت تک لاجواب رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار اعلی حضرت، عظمت سرکار اعلی حضرت، احسان سرکار اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ اور یاد رکھیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے علم کا یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے فقہا جن مسائل کو اپنے دور میں حل نہ کر سکے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا دور آیا اور ان سے پوچھا گیا تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے چند منٹوں میں ان مسائل کو حل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ گویا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا امام اعظم ابو حنیفہ کا نائب بن کر اس دنیا میں تشریف لائے اور بے شمار مسائل کی فقہ حنفی کی روشنی میں تحقیق فرمائی، بلکہ جن مسائل میں علماء متحیر سے پریشان تھے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جب ان مسائل پر قلم اٹھایا تو چند جملوں میں ان مسائل کا تصفیہ فرما دیا۔ یہ علم وحبی کا کمال ہے، یہ علم کسبی سے ممکن نہیں۔ سنیے ایک مثال دے دے، جب اقوال میں تعارض ہو تو اس کو دفع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کو دور کرنا بہت مشکل ہو۔ اسی طریقے سے جب حدیثیں آپس میں ٹکرائیں تو اس ٹکراؤ کو دور کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ کام وہی کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ زبردست مہارت عطا فرمائے۔ بے شک۔ اس میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو ایسی مہارت تھی کہ بڑے بڑے فقہا جن مسائل میں حیران تھے، اعلیٰ حضرت نے اس کا فیصلہ سنا دیا، بالکل اسی طرح جیسے امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں جن مسائل میں علماء حیران تھے، محدثین پریشان تھے، ہم مستری اور دخول نہ ہو۔ رسول پاک نے فرمایا جائز ہے۔ وہ چلے گئے، دوسرے صحابی آئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے کہ ناجائز؟ رسول پاک نے فرمایا ناجائز ہے۔ سوال ایک ہے، سوال کی پوزیشن ایک ہے، سوال کی نوعیت ایک ہے، لیکن جواب دو طرح کا ارشاد ہو رہا ہے۔ پہلے صحابی کے سوال کے جواب میں نبی فرماتے ہیں مباشرت نہ جائے۔ دوسرے صحابی ہمارے سمجھنے کا پھر ہے، پہلے نمبر پر نبی کی خدمت میں جو صحابی حاضر ہوئے وہ بوڑھے صحابی تھے، بوڑھوں میں قوت شہوانیہ کم ہوتی ہے، وہ اپنے مزاج کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے نبی نے فرمایا مباشرت جائز ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو صحابی حاضر ہوئے وہ نوجوان صحابی تھے، نوجوانوں میں قوت شہوانیہ زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنے مزاج کو کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ اگر ان کو مباشرت کی اجازت ملے گی تو بات جمع تک پہنچ جائے گی، روزہ بھی فاسد ہو جائے، قضاء و کفارہ بھی لازم ہو جائے گا۔ اس لیے رسول پاک نے ان کو مصیبتوں سے بچا کے لیے فرمایا فیہن۔ قرآن اللہ کے نزدیک زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس
حدیث کو نقل کرنے کے بعد اشارہ فرمایا کہ قرآنی آیات کو بھی تھوک سے مٹانا نہ جائے. تو حرام. انہوں نے یہ حدیث نقل فرمائی لیکن اسی حدیث کی روشنی میں اختلاف پیدا ہو گئے تو چند جملوں میں اس کا جواب لکھ کر رکھ دیا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں لا حاجت الى الوقف فإن المسألة واضحة الحكم. بفضل اللہ تعالی و توفیقہ. اس بندے کو چپ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ کے فضل سے یہ مسئلہ میرے اوپر بالکل واضح ہے. اگر قرآن سے مراد مصحف لیا جائے تو مصحف کاغذ اور روشنائی کا مجموعہ ہے اور یہ مخلوق ہے. حضرت اپنے دور میں سارے ولیوں کے سردار تھے. یہ میں نہیں کہتا مجدد الفسانی اپنے مکتوبات کے دفتر 2 میں لکھتے ہیں کہ جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے دور کے ولیوں کا سردار ہوتا ہے. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ایسے بالاتفاق مجدد ہیں کہ علماء حرمین طیبین نے برجستہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علم نجوم اور علم حیات میں بہت ماہر تھے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے والد علامہ نقی علی خان کے دوست تھے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کبھی کبھی آتے تو اعلیٰ حضرت ان کا زبردست استقبال فرماتے. دن اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اعلیٰ حضرت نے انہوں نے کہا اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ علم نجوم کے ضمنی قاعدوں پر اتنا
اعتماد اور بھروسہ ہے کہ اللہ کی قدرت سے غافل ہو رہے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک عالم ربانی تھے، عالم ربانی جب کسی کی فطری رفتار سے چلتی تو پونا گھنٹہ گزرنے کے بعد ہی بارہ بجتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی نقطہ تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں نے بڑی سلح ہو چکا ہے، آل رسول